ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب دیکھیں جی، الیکشن کی گہما گہمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، عروج پہ جا رہی ہے۔ 20 دن رہ گئے الیکشن میں، آپ کا اور میرا ووٹ کاسٹ ہونے میں۔ تو آج دیکھا ہوگا آپ نے کہ میری دانست میں جو چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کی جانب تیزی سے دوڑ رہے ہیں جناب میرے محبوب نواز شریف صاحب، انہوں نے آج باقاعدہ آغاز کر دیا حافظ آباد سے اپنی الیکشن مہم کا، اور خطاب بھی کیا جو کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ تو کیسا لگا آپ کو؟ میں نے ان کا خطاب یقیناً سنا ہے، لیکن بہت غور سے نہیں سنا۔ اس کی وجہ یہ تھی مجھے سننا چاہیے تھا، میں یقیناً کیونکہ یہ ان کا پہلا جلسہ تھا، لیکن میں صبح سے جو ہے میں پاک ایران جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں مختلف انٹرنیشنل جو میرے دوست ہیں صحافی وغیرہ ان سے رابطے میں تھا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ اس میں پہلے یہ تو بڑی ڈیولپمنٹ نا سر، نواز شریف خطاب کرے۔ یار خدا کا واسطہ ہے، میں اس کو انڈر پلے نہیں کر رہا ہوں یار، کیوں تم پی ایم ایل این کے ٹرول نہیں ہو، میرے کو اینکر ہو، خدا کا واسطہ ہے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کہہ رہا ہوں میں بہت کم ٹی وی دیکھتا ہوں، میں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، اس میں میری توجہ تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح اٹھتے ہی میرے جتنے جرنلسٹ جو دوست ہیں جو اس طرح کے معاملات کو کور کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ واٹس ایپ اور فون وغیرہ پہ رابطے میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس دوران ظاہر ہے ان کی طرف پھر آ رہے تھے جب میسیجز، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم ڈفرینس بھی ہوتا ہے برطانیہ کا، امریکہ کا، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ میری دانست میں جو بات جو میں نے بہت زیادہ مجھے کھٹکی وہ یہ ہوئی کہ میاں صاحب نے حافظ آباد سے ہی آغاز کیوں کیا۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ایک مشاہدے کے طور پر ہمیں رپورٹر کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے تھا۔ میں اگر اس پہ توجہ دے رہا ہوتا تو یقیناً یہ جو سوال میں اٹھا رہا ہوں، میں اس کا سوال اٹھانے کی بجائے میں جواب دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہماری یہ روایت رہی ہے کہ جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، ہمیشہ سب سے اختتام پر وہ تقریر، کیونکہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ لوگ صرف انہی کا انتظار کرنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کا خطاب سننے وہاں پہ موجود ہے۔ میاں صاحب نے بہت عرصے کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ واقعہ آزاد کشمیر میں کیا تھا، آج انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، کہ پہلے وہ خطاب کریں گے اور بعد میں مریم بی بی کریں گے۔ یہ آغاز ہو سکتا ہے، یہ روٹین رہے اب جو 8-6 یہ جو بات ہے یہ تھوڑا سا انڈیا دے رہی ہے کہ میاں صاحب دیانتداری سے لیڈ بیک ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب یہاں جاؤں گا تو میری مسلم لیگ والے جو ہیں بندے وہ ویسے چارج ہو جاتے ہیں، اور میرا جانا جو ہے ان کو یہ پیغام دینا کافی ہے کہ یار میں جب واپس آؤں گا تو وہ لگ پتہ جائے گا نہیں، تو میں وہی جو زمانہ پلیز سر دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں فوکس رہا کریں، آپ نے پھر اس میں بھی نقص نکالنا شروع کر دیا، اس پہ پھر ڈیبیٹ کرنا۔ میں نے بالکل نقص امپیکٹ کیا ڈالا آج نواز شریف کی سپیچ نے؟ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو بلکہ صحیح معنوں میں، بلکہ میں تو اپنی دانست میں مسلم لیگ نون کی خیر خواہی میں ایک بات کر رہا تھا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ یار پھر وہی بات ہے کہ میرا انہوں نے والد صاحب قتل کیا ہوا ہے یار، میاں صاحب دیکھیں نا، حد ہو گئی یار، تم لوگ پھر وہی پی ایم ایل این ٹرول والی بات کر رہے ہو۔ خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی کامیڈی شو، پلیز پلیز پلیز۔ امپیکٹ میرا سوال، او یار امپیکٹ بتا رہا ہوں، امپیکٹ یہ ہے کامران خان بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج جو مختصر تقریر کی ہے میاں صاحب نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ آگے گال کرو تو کچھ تو بھائی صاحب وہ تو مجھ سے بڑے صحافی ہیں، وہ تو اتنے بڑے صحافی ہیں، ان کا 1.5 گھنٹے کا نیوز شو ہوتا ہے، تمہارے کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 35 منٹ کا بس ایسا ڈیو کھاتے۔ اچھا، تو یہ امپیکٹ ہوتے یار، میں تو بلکہ سنجیدہ بات کر رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم بی بی کو باقاعدہ جو ہے ان کی وارث کے طور پر لیا جائے۔ سیکنڈلی مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ باتیں درست ہیں کہ وہ شاید مریم بی بی کو پنجاب کی، جیسے انہوں نے آغاز کیا تھا اپنے کیریئر کا، صحیح معنوں میں پہلے تو وہ ویسے وزیر خزانہ بنے تھے، لیکن منتخب ان کا آغاز ہوا تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، تو یہ کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ الیکشن ڈیلے کی بات، کامران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، ایران اور پاکستان کانفلکٹ کو لے کے الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔
یہ تو انہوں نے کل بھی کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا فوج پاکستان کہیں گی کہ ہمارے پاس وہ فوج نہیں ہے، نفری نہیں ہے دینے کو. حالانکہ پاکستان اور ایران کی سرحد ایسی ہے کہ دونوں کے پاس، نہ ایران کے پاس نہ ہمارے پاس، نہ ایسے ٹینک ہیں جو دونوں طرف جا سکیں، نہ ہی ایسی افواج ہے. تو یہ لڑائیاں ایسی ہوں گی. ویسے بھی ریموٹ کا زمانہ ہے. ہاں اب تو اگر ٹی وی این چل سکتا تو جنگ بھی این چل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. خیر اینی وے، جو بات امپورٹنٹ ہے تمہیں یاد ہوگا کہ کل جب ہوا جی، اب آپ، میں اس لیے کہ بابو یہ بہت سنجیدہ بات ہے کہ لوگ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. وائی وی ہیو ٹو ایڈریس اٹ. خدا نخواستہ حافظ آباد میں میاں صاحب کی انتخابی مہم کے آغاز کو انڈرمائن کرنا مقصود یا نظر انداز کرنا مقصود نہیں ہے. پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے کل رات مجھے رات کے 3 بجے تک فون آتے رہے، صاحب ایسے جنگوں نہ لیے پاکستان اور ایران کے درمیان الیکشن ہو پان گے. ہاں مطلب یہ کہ پرسپشن اور ساتھ میں پھر جیسے ہمارے کامران خان صاحب جیسے سنجیدہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے دوست ہیں یار، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ہنسی مذاق اپنی جگہ، وہ بھی اگر اس تاثر کو ایک حوالے سے اوتھینٹیکیٹ کرنا شروع کر دیں. کل آپ کو پتا ہے، کل آپ نے اوپننگ کی، آپ نے کہا ہاہاکار مچی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار بات سنو میری، جب ریاستوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھڑکیں نہیں لگائی جاتی. تو کر دیا نا پاکستان وہ ریٹیلیٹ، صبح کر دیا، آئی ایس پی آر نے کر دیا جی. تو بس ہو گیا ریٹیلیٹ، بس اب ختم. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میری خواہش تھی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ ان کے نام تو دے دیے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا اور گیا اس کو ہے. انڈورس بھی کر دیا انٹیریئر منسٹر آف ایران نے. جس کا یعنی کہ عرف چیئرمین بجار عرف سوغات، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام، وزیر عرف وزیر ہیں. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے بالکل شروع میں جو کہا کہ جی یہ بالکل یعنی کہ پریسیشن سٹرائکس تھی. یقیناً وہ 1965 کی جنگ ہو رہی تھی تو ہمارے ایک نیوز ریڈر ہوا کرتے تھے شکیل احمد، مجھے یاد ہے میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا تو وہ ریڈیو پڑھتے بڑی گرجدار آواز میں، پاک فضا یعنی تاک کر نشانے لگائے. تو سرجیکل سٹرائک، پریسیشن سٹرائک، وہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اچھا، اب میں نے کہا یار ٹھیک ہے یہ اطلاع تو آگئی، تھوڑی سی تفصیلات. ان تفصیلات کے لیے سب سے زیادہ میری مدد کی ہے گارڈین اخبار میں سٹوری چھپی ہے، بہت محنتی لڑکا ہے ان کا رپورٹر شاہ میر. ہاں، اس نے بتایا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ یعنی پنجگور جہاں یہ واقعہ ہوا تھا اس کے ایرانی طرف پہ ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے حق آباد. حق آباد، اچھا. ہمارے والا تو سب سکوت ہے نا جہاں پہ کل واقعہ ہوا. اکراس دا بارڈر ہے حق آباد. ٹھیک ہے. اب ہمارا پریسیشن یا تاک کا نشانہ اس وجہ سے کوآرڈینیٹڈ بھی، چونکہ آپ تو باقاعدہ پی ایم اے کے ڈگری یافتہ ہیں، یعنی اتنے بھی ایم فل نہیں کیتا ہے. اچھا جی، یعنی کوآرڈینیٹڈ اٹیک جس کو ملٹری لینگویج میں بولتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ خبر فائل کیا ہے جی گارڈین کے لیے کہ پاکستان کی جانب سے اس کارروائی کا آغاز ایرانی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے ہوا. اب اس میں تاک کا نشانہ اس وجہ سے ہوا کہ آخری سٹرائک جو ہے آخری وہ 7 بجے ہوئی. دن کی روشنی میں 7 ہی ہے. اچھا دن ہو جاتا، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چن کر جن کو نشانہ بنانا مقصود تھا، بھائی ایک 4:30 بجے سے لے کر پہلا 4 بجے کیا اور 7واں ہم نے 7 بجے کیا. بابا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. دیکھو نا آئی ایس پی آر بھی یہ کہہ رہی ہے نا کہ بھی کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوئے جن میں انہوں نے ڈرونز بھی استعمال کیے، راکٹس بھی کیے، لوائٹرنگ میونیشن، یہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور اسٹینڈ آف ویپنز وہ کیا ہوتے ہیں یہ میں نہیں سمجھتا، یہ ملٹری کی زبان. کچھ فلٹرنگ ہے، کچھ اسٹریٹ ہوگی بہرحال جو نہیں مجھے پتا، لیکن جو سمجھ میں آتا ہے ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے وسائل کے ساتھ جو حملہ ہوگا تو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں شاہ میر اور یہ برطانیہ نے، وہاں تو فیکٹ چیک ہوتا ہے نا یار، رپورٹر نے جو دیا وہ ایسے تو نہیں دے کراس چیک کے بعد پرنٹ ہوتا ہے. تو گارڈین جب چھاپتا ہے تو وہ کہتا ہے جی 4:30 اور 7 AM. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 3 گھنٹے کے قریب. 3 گھنٹے ایران نے کچھ نہیں کیا، یہ وہ ناکام ہو گئے. بھائی ایران نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ جو مرنے والے تھے وہ ایرانی نہیں تھے. مطلب یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کہتا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ایرانیوں نے کہا ہے.
اس کا مطلب پاکستان کا جو پوائنٹ ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے. نہیں تو ہمارے بارے میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ وہ پاکستانی نہیں تھے. ہمارے جو 2 بچے شہید ہوئے ہیں اس میں، ہم نے تو اس کو اس پہ اب ایرانی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں تھے. ہاں بٹ ہم ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو بلوچ دہشت گرد یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے ان کو مارا، اس کے بدلے میں پاکستانیوں نے. اب یہ معاملہ یہیں رکے گا یا کہیں جنگ جو آپ کہہ رہے تھے لوگ خدشہ ظاہر کرنے کہ جنگ ہو جائے گی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں، دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں جو میرے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک کنسرن پاکستانی کی جی اور انسانوں کی زندگی کے بارے میں میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے، ساحر لدھیانوی نے ایک مصرع کہہ رکھا ہے، ٹینک آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، دونوں صورتوں میں انسان ہی نشانہ بنتے ہیں. اس صورت میں ایران حملہ کرے یا پاکستان حملہ کرے، دونوں طرف نقصان ہوگا. دونوں طرف نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بلوچ. خدا کے لیے نہیں، پاکستان ایران جنگ کو آپ اسپیسیفک کر رہے ہیں بلوچ سے. وہ بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں، تو اس میں جیسے پہلے بیچارے ہمارے پشتون افغانستان کے ہوں یا ہمارے ایک بات سمجھا، یہ جب امریکہ کی اور افغانستان اور یہ طالبان، تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج کون بنے؟ پختون. تو اب کیا ہو رہا ہے بدقسمتی سے؟ اس پہ مجھے بار بار یاد آ رہے ہیں غوث بخش بزنجو صاحب. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ بابا بلوچستان جنہیں کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ ٹائمز، ویکلی ٹائم امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہوتا تھا. شاہ ایران کو تو CIA اور امریکہ کہتے ہیں نا وہ اس خطے کا تھانہ دار ہے. اس نے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں اس پاکستان ہم سے الگ ہو چکا تھا. اس نے کہا پاکستان کی اسٹیٹ ایسے ہی ہے. اس نے کہا کہ اگر وہاں پہ کوئی علیحدگی کے ہوئے تو ایران would take over بلوچستان. یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. بھٹو صاحب جب غوث بخش بزنجو کو گورنر بلوچستان لگانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ان کو اسلام آباد بلایا اور کہا یار میں تمہیں تہران بھجوا رہا ہوں، جا کر ایرانیوں کو یہ تسلی دلاؤ کہ تم ایران کے اندر علیحدگی پسندی کے رجحانات بلوچوں میں نہیں بڑھاؤ گے. اچھا، اتنی یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا پہلی مرتبہ پاکستان اور ایران میں ٹینشن ہوئی ہے، یہ نہیں ہوئی. اب مسئلہ ایک اور بھی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران، یار تم لوگ پہلی دفعہ تم لوگ مسلمان ہو، کلام پاک تو پڑھا ہوگا، ہسٹورک بھی پڑھی، ہسٹری بھی پڑھی ہوگی تھوڑی بہت اسلامیہ تو سنا تم لوگوں کی نسل کے لیے لازمی مضمون ہے نا. تو قیصر و کسریٰ، تو کسریٰ کیا ہوتا تھا؟ یہ پرشین والی سائڈ ان کی امپائر تھی نا جی. اس امپائر میں وہ ہرات، قندھار، وہ ان کو اپنے صوبے مانتے تھے اور ہمارے سندھ کا بھی کافی حصہ جو ہے وہ ان کی یعنی پرانی باتیں ہوگی نا سر. ارے تو لیکن آج کے ایرانی نہیں بھولے کہ ہم امپائر ہیں، ہم پرشین امپائر. وہ تو آپ کہتے رہے نا، وہ آپ کہتے رہے، وہ ان کا نیل کے سائے سے لے کر تابخا کے کاشکر ہے. لبنان میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، انہوں نے کہا آپ لوگ میری چیز میرے سیال، وہ سیال کوٹ کے رہنے والے وہ اقبال. اچھا ایران میں اب یہی تو مسئلہ ہے، آپ کا علم بہت ہے، وہ انہیں اقبال لاہوری کہتے ہیں. ایران میں جاؤ گے نا وہ علامہ اقبال کہو گے، وہ کہیں علامہ اقبال سیال کوٹ والے کہیں نہیں، کہیں اقبال لاہوری. آپ سے زیادہ ان کے اشعار سنا دے گا ایرانی آپ کو، بائی دا وے. بس کبھی جا کے دیکھیے. دیکھیے عرض یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے انہوں نے یہ اسٹرائک کی، یہ غلط کیا. ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہاں آیا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ وہیں یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر انہیں کچھ افراد مطلوب تھے تو انہیں لے جاتے. یہ لازمی نہیں تھا. اب پتہ نہیں انہیں انہی لوگوں کے نام لیے جن پر اسٹرائک ہوئی یا نہیں، اب یہ تو ہمیں کو بتانے والا نہیں. اچھا ایک بات، اب یہ کہ کل سارے شور مچا رہے تھے یہ فوج کیا کر رہی ہے، سو رہے ہیں. میں نے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا یار اسٹیٹس جو ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں اور مجھے یقین تھا، بخدا کوئی انسائڈ انفارمیشن نہیں تھی ورنہ میں کہتا کہ جی مجھے یقین تھا کہ ریٹیلیشن ہوگی. اب شاید لیکن ابھی ہم دیر لیتے، لیکن اگر کل آپ نے بغور انڈین میڈیا کا مطالعہ کیا ہوتا، اس میں وہ بار بار کیا دعویٰ کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران نے ان لوگوں کو مارا ہے جنہوں نے ہمارے کلبھوشن کو اغوا کر کے پاکستان کے حوالے کیا تھا. یہ پتہ ہے نا تمہیں؟ حتیٰ کہ
मौजू वो करती हैं बरखा दत्त, मैं एज अ जर्नलिस्ट उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी ये बात दोहराए चली जा रही थी। चले आम मीडिया तो उनका करता, जिसको वो भी वहाँ ये पे कर- गोदी मीडिया कहा जाता है हाँ। मोदी की वजह से, ठीक है ना। वहाँ पे हमारे वजाहत साहब भी मौजूद थे जो बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी अपने खिताब फरमाए। बहुत वो- बड़े एक्सपर्ट हैं भाई है ना, वो सिखाए हुए और वो जो वो टब में लेट के उन्होंने कंट्रोल टब वाले ऐ उन्होंने सिखाया गया सी टब- बहरहाल यानी पांचवी जंग उन्होंने टब विच लेट के लड़नी सी। लेकिन एनीवे उन्होंने और उस तरह के कई लोगों ने पाकिस्तान की तस्दीक भी एनीवे की। बहरहाल मैं अर्ज ये करना आपको चाह रहा हूं, जब इंडिया ने इस बात को हाँ, और साथ में इस बात पे जोर दिया गया कि हाल ही में भारतीय वजीर खजाना खारजा थी वो ईरान में थी, हाँ, ये उसको कनेक्ट किया तो ये इंडिया ने ये फैलाना शुरू किया कि जी हमारे वजीर खारजा गए थे, उन्होंने ईरानियों को कहा असी सिखा नहीं छड़ दे, तुसी क्यों अपना बख्ते पे हो। वो एक वो कनेक्टिविटी मीडिया पे हालांकि it has अच्छा nothing एक बात to do with बताया, मैं समझ नहीं पाया एक बात। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, वहां पे देखिए इसी ग्रुप ने पिछले महीने दिसंबर में ईरान के 11 पुलिस वाले उस तरफ मारे थे, हाँ, जैशुल अदल ने। जैशुल अदल। ठीक मुझे होगी ना एक बात? बात समझाएं, आप अभी आपने हवाला भी दिया कि पहली मर्तबा नहीं, आई एंडोर्स दैट, मैंने तीन इतना चार नहीं, मेरा खुद- पॉइंट ले लेना सर। ये जो इस कदर हाइप पकड़ी गई है कि सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रिपोर्ट करना शुरू हो गया, वो शाम में भी किया उसने, वो इराक में भी किया, वो जिस तरह पाकिस्तान को ग्लैमराइज करके पूरे क्यों ना करें, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ था। 3 दफा पहले हुआ अरे ना सर, छोटे 3 ले- दफा पहले हुआ, बाबू बहुत क्रॉस फायर 4-5 दफा हुआ। भाई साहब बहुत छोटे लेवल के हुए, छोटे लेवल के हो गए, आपस में कोऑर्डिनेशन हुई, गुफ्तगू हुई, हल हो गए। अब यानी प्रॉब्लम ये है कि इसको हमारे ईरानी जो दोस्त हैं उन्होंने खबर रसा एजेंसी पे इसको छापा, फिर हटा दिया, जो कल मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा था ना। ईरान ने जब अपनी सरकारी न्यूज एजेंसी पे इसको दे दिया इस खबर को, नहीं उस अल जजीरा पे, उससे पहले मैं मान लेता हूं जी, अल जजीरा ने दी, टीआरटी ने दी, इतनी रिपोर्ट देखो हुई कि पूरी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को सिर्फ पहले 2 आउटलेट्स पे रिपोर्ट हुई। ये वैसे ही है कि 2 बैरूनी जराए अबलाग जो हैं वो जिक्र करें कि पाकिस्तान ने फला फला हमला किया है, हाँ? फौरन ही पाकिस्तान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है एपीपी वो कहे, और उसके बाद फिर बयानात का सिलसिला शुरू हो जाए वहां के हुक्काम, अगरचे हटा दी फिर, हटा दी थी। लेकिन तुम अमेरिका हो, तुम बरतानिया हो, तुम क्यों चुप रहो? तो वो पंजाबी वाली बात, और चुप हो ईरानियों यानी पाकिस्तानियों, तुम कहते हो नहीं यार ईरान के साथ हमारे बड़े नहीं, दरमियान अल्लाह करे मनासिब सेकंड हो हैं। जाए, ब्रेक का तो टाइम है। मेरा अपना ये ख्याल है कि उन्होंने जो कार्रवाई की थी उसका मुअस्सर जवाब मिल गया। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात इससे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये बढ़ना दोनों के आज इंटरेस्ट भी में नहीं। राब्ता हुआ है हमारे वजीर खारजा का और आई एम 100% श्योर कि अब स्कोर इक्वल हो गया है। अब दोनों को बंदे के पुत्र बनकर इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि दोनों मुल्कों में शदीद इस्फहान, जिसको निस्फ जहान कहा जाता है, तुम्हें ये पता है वहाँ पानी का एक एक बूंद जो है वो सोने के बराबर हो रही है। तो खुदा के लिए मौसमियाती तब्दीलियों पे गौर कीजिए, गुर्बत अपने पे, आवाम को महंगाई पे, मसाइल उन पर कीजिए। काम होना चाहिए। बिल्कुल एक ठीक है। दूसरे के साथ स्कोर सेटल न कीजिए। मेरे ख्याल में हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जी अदनान साहब को इसलिए भी है, ये गए हैं जी चकवाल, ये आपको बताएंगे कि उधर हट के बुद्दन इंतखाब में कौन करेगा। तो हम सीधा ब्रेक के बाद आपको चकवाल ले जाएंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चकवाल शहर में, और जो मेरे पीछे है ये चकवाल शहर का दिल माना जाता है। बाबे चकवाल छप्पड़ बाजार ये चौक है। हल्का ये बनता है NA-58, और यहाँ से 3 बड़े मजबूत उम्मीदवार आपस में मुकाबला कर रहे हैं। दिलचस्प मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब हैं, जो कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे, जबकि नून लीग के मेजर ताहिर इकबाल साहब उम्मीदवार हैं, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं अयाज अमीर साहब, जिनके पास, क्योंकि बल्ले का निशान नहीं है PTI के पास, तो उनके पास बाजे का निशान है। तो 3 मजबूत उम्मीदवार हैं। कौन किसको वोट कास्ट करेगा, चकवाल की आवाम क्या सोच रही है, और चकवाल के मसाइल कौन हल करेगा, किसका वोट किसको जाएगा, आइए लोगों से बात। तो नून लीग का कौन उम्मीदवार है? मेरे ख्याल में ये हैदर सुल्तान साहब है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाजे का बड़ा शोर है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल बाजी को नहीं देना, बिल्कुल भूल के भी नहीं देना। बाजा तो बल्ला तो है नहीं, फिर बाजे को वोट देंगे? बाजी का बाजा जीतेगा?
ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ इंशाल्लाह हजरत सुल्तान जितनी चकवालों वोट नवाज शरीफ को थे। नवाज शरीफ को देंगे, क्यों देंगे? नवाज शरीफ की जब हुकूमत गिरी थी ना ये हालत ही से इधर सुल्तान को जी वो तो नून लीग है। कोई बात नून लीग नहीं, तो तुम्हारी मर्जी सर। नून लीग जीतेगी कि नहीं जीतेगी? नहीं इंशाल्लाह जी जीतेगी जरूर जीतेगी। तमाम जमातें चोर हैं, सब डाकू हैं, लुटेरे हैं। वो कहते हैं महंगाई गुर्बत भाई हमारे लिए कोई नहीं सोचता, हम किसी को वोट इंशाल्लाह नहीं देंगे। अयाज अमीर साहब हैं। अयाज अमीर को देंगे, हाँ जी, जीत सकते हैं वो? इंशाल्लाह। बल्ला नहीं है भाई, बाजा है। बाजा। बाजा है, बाद में बल्ला बनेगा ना। पक्का वोट नून लीग का नून लीग जीतेगी यहाँ? इंशाल्लाह लीड के साथ, हैं? लीड के साथ तरीके इंसाफ नामो निशान भी नहीं होगा उसका। बाचो शेर दा शेर कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 नहीं साडी कैदी सरदारी आसिफ। फेल हो चुका है। शेर कौन है? शेर कौन है? शेर जनाब हैदर सुल्तान हो गया जनाब मियां नवाज शरीफ। अच्छा नून लीग वाला नून शेर लीग वाला शेर। पीटीआई को वोट देंगे पीटीआई को देंगे? जी क्यों देंगे? भाई वो अच्छा बंदा है, पीटीआई को वोट देंगे, हम शेर को नहीं देंगे। बेगम को देंगे, बेगम को क्यों देंगे? रोटी पका के देती है और किसी ने क्या देती, किसी को भी नहीं नवाज शरीफ शेर को वोट देंगे। शेर के निशान वाले को शेर। हाँ जी इंशाल्लाह शेर को नवाज शरीफ जीतेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बारी अक्सरियत होगी। पहले वोट किसको देंगे? कोई भी नहीं हकदार तो नहीं है इनमें जो खड़े हुए हैं, फायदा नहीं है किसी को देने का। अभी 8 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है ना, अब इलेक्शन के बाद देख रहे हैं क्या करते हैं हमारे साथ। पहचान है, रेवड़ी तो है ही है, वो इसकी जो मूंगफली वो बड़ी मीठी होती है और 3 दानों वाली होती है। मैं तो अगर पीटीआई को देते हैं इस बार नून को देंगे। बेनज़ीर शहीद की जमात है और गरीबों, किसानों और हारियों की जमात है, तो मुझे पूरा यकीन है कि यही पार्टी जो है इंशाअल्लाह चकवाल के अंदर इससे पहले भी आपको इल्म है कि इसका एक वोट बैंक था और चकवाल में अब मेरे आने से तमाम वर्कर्स जो हैं वो दोबारा लाइव हो गए हैं, ज़िंदा हो गए हैं और एक हमें भरपूर इसमें जो है ना पज़ीराई मिल रही है। तमाम वर्कर्स इकट्ठे हो गए हैं, तमाम जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। इंशाअल्लाह हम इस पर भरपूर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और आपके इल्म में है कि बिलावल भुट्टो की सूरत में एक नौजवान की आदत है जो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह बेनज़ीर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने चकवाल की खिदमत की और आज आप देख रहे हैं कि चकवाल एक बदला हुआ चकवाल नज़र आता है। और इस वक्त भी मेरे बहुत ज़्यादा जो काम है, मतलब यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस है, रिंग रोड्स हैं और हॉस्पिटल है नया, और बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो अभी बाकी हैं। तो हमारा मिशन और मकसद ये है कि इस धरती की खिदमत की जाए। हम सारे मिल के इंशाअल्लाह चकवाल में ऐसी मिसाल करेंगे इस दफ़ा और इतने वोट लेंगे कि आने वाले वक्तों में कैंडिडेट्स के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो इतने वोट इकट्ठे कर सकें। और मैं समझता हूँ पिछली दफ़ा हमें बैलेट पेपर जो होता है पोस्टल बैलेट में बहुत मार पड़ी हमें। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम अपना हिस्सा पूरा बांटेंगे और उसी की वजह से आप देखेंगे कि चकवाल के मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मुस्लिम लीग ने बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। सिर्फ ये 2 सड़कें जो हैं आप देख लें, स्वाहा चकवाल, मंदरा चकवाल, 17 अरब रुपए की ये मियाँ साहब ने ग्रांट दी हमें और ये सड़कें बनी। इसी तरह चकवाल में तकरीबन 200-250 किलोमीटर गांव की जो सड़कें कारपोरेट रोड बनी, ठीक है जी। इसी तरह अस्पताल आपको पता है जो अपग्रेड हुआ था, कितना अच्छा अस्पताल बन गया था हमारा, कितना है। और आने वाले वक्तों में हम ये चाहेंगे, आज ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मियाँ साहब को कि बराए मेहरबानी चकवाल में हमें कार्डियक सेंटर दें ताकि हमारे लोग बेचारे जो जहाँ से जाते हुए मंदला वगैरह के पास फौत हो जाते हैं उनका इलाज यहाँ हो सके और बर वक्त काम दिया जा सके, जिससे कि वो इंशाल्लाह यहीं मरीजों का इलाज होगा। और अस्पताल अपग्रेड हो रहा है हमारा। ना सिर्फ ये मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में, ये पिछले इलेक्शन में मियाँ साहब ने मेरे साथ वादा किया था शहबाज शरीफ ने कि हम आपको मेडिकल कॉलेज भी देंगे। सो ये अस्पताल जब हमारा अपग्रेड हो रहा है, जो बन भी रहा है नया ये कार्डियक सेंटर, तो हम इंशाल्लाह यहाँ मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखेंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया में पहचानी जाती है
اس کا بھی ایک کیمپس یہاں ہم چکوال میں لے کے آئیں تاکہ ہمارے بچے جب ڈگریاں لے کے یہاں سے نکلیں تو دنیا میں اس ڈگری کی پہچان ہو اور لوگوں کو آرام سے روزگار مل سکے. جی ناظرین، NA58 کے امیدوار ایاز امیر صاحب ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، استادوں کی جگہ بھی ہیں. ایاز سر، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے اس باجے نے اگلوں کا بینڈ بجانا ہے. مطلب سمجھا نہیں میں یہ بات کیسے، کیونکہ دوسری طرف تو پوری جماعتیں لڑ رہی ہیں اور آپ ایک آزاد امیدوار ہیں. آزاد تو نہیں ہے، ہم تو ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پارٹی کو کس پارٹی کو؟ اور ہم مجبوراً جو ہے ہمیں انڈیپینڈنٹ بنایا گیا، پر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری افیلیشن کس جماعت سے ہے اور کس جماعت کو اس چلاکی کی وجہ سے مشکل میں ڈالا گیا ہے. جو سمبل لے کر اور یہ ہے، پر اس سے پھر بھی ووٹر جب ہے، سپورٹ ہے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سر جس حلقے سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں 80% یہ دیہاتی ایریا بنتا ہے اور دیہاتوں میں ایک رواج ہے، میں بھی دیہات سے ہوں، ہم نشان کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں. تو اب تو بلے کا نشان نہیں رہا جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں. تو لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے آپ کہ جب بیلٹ پیپر پر نشان لگاؤ گے تو بلے کی جگہ جو نیا نشان ہے باجے کا وہ تحریک انصاف ہے؟ نہیں، تو ہم نے وہ تشہیری مہم جو ہے، جو جب ہم جاتے ہیں لوگوں سے تو یہی بات ہوتی ہے اور اس کی ہم تشہیر کر رہے ہیں. ہمارے پوسٹرز پہ بھی یہ جو باجا ہے، ایکچولی تو یہ ٹرمپٹ ہے. ٹرمپٹ کا کوئی ٹرانسلیشن کوئی نہیں ہے اردو میں، تو اس لیے ہم باجا کر رہے ہیں. باجا تو بہت سارے ساز ہوتے ہیں پر ایکچولی یہ ٹرمپٹ ہے، تو وہ ہم بتا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. چکوال میں کیا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ 266 سیٹوں پہ ہو رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو ایک مذاق والی اصطلاح بن چکی ہے. لیول پلینگ فیلڈ، اب تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کریں، کم از کم میری ہنسی نکل جاتی ہے کہ اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. چھوٹے سے سیل میں ہے، اب بھی کھڑا ہے، ڈیفائنٹ ہے. ڈیفائنس تو آپ جیسے نوجوانوں کو دکھانی چاہیے، لیکن آپ جو ہیں وہ مائک آپ پکڑے ہوئے ہیں، تو ڈیفائنس کوئی اور دکھا رہے ہیں. ڈیفائنس وہ دکھا رہا ہے جو آپ کی پتہ نہیں کتنے سال بڑا ہے آپ سے، اور یہاں کے ووٹر دکھا رہے ہیں. یہاں ہمارا دفتر چل رہا ہے، ووٹر اور سپورٹر دکھا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھ لیں. یہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو فیس بک اور ٹویٹر کے ویوز ہیں یا فالوورز ہیں، جب وہ بیلٹ باکس میں جائیں گے تو وہ اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہوں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ بیٹھ کے نا کمپیوٹر لے کے جو اپنا دفتر ہے، جو مرضی تھیریز آپ لکھتے رہیں، وہ نہیں ریفلیکٹ ہوگا، نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں لوگوں سے پوچھیں نہ جا کے، اس میں یہ جو سارے ہیں یہاں پہ وہ کیا. ہاں ایک بات ہے، فیس بک اور سوشل میڈیا بڑے پاورفل میڈیمز بن چکے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ اب لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو چھوٹا سا فون ہے اور جو انٹرنیٹ ہے، یہ اب ہر ایک کے پاس ہے، اور اس میں پوری دنیا سما جاتی ہے، پوری دنیا کی چیز سما جاتی ہے. تو یہ بہت پاورفل چیز ہے جو پہلے الیکشنوں میں نہیں ہوا کرتی. اور یہ وہ پاکستان کا زرخیز ایریا، آپ کو سرسوں کے کھیت نظر آ رہے ہیں. کس کو دیں گے ووٹ؟ ووٹ تو میرا ہی کوئی نہیں، میرا جی شناختی کارڈ ہی نہیں بنے، عمر ہی نہیں پوری، تو کون نکل جاؤں. نہیں، وہ تو ماشاء اللہ بہت بڑے ہیں، اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں. اچھا، عمر کتنی ہوگی آپ کی؟ صرف 54. 54 پہ چھوٹے تو نہیں، تھی بڑے ہو گئے ہو سر. وڈے تو پتہ لگتی نا ان جو میں تو آخیا نا میں شناختی کارڈ نہیں بنیا. رمضان دے رہے نا اتنے آٹا شاٹا، وہ ایک دڑ مہنگا کارڈ بن وکھایا تو اگے 2 چوکیدار جڑے آتے چاچا جی سواڈا تو اتنے رجسٹریشن ہی کوئی نہیں ہوئے. میں کہ پھر تو میں جی جمی ہی کوئی نہ. اٹا نہیں دیتا انہوں نے. اسی طرح میں آخیا نا جی شناختی کارڈ نہیں بنے تو ووٹ کہنے دینا. جو اچھا لگے آپ کو اس کو دے دیں. اے اب من تو کہیں دینا دے چھوڑتا ہے، نہیں تو سارے تو ووٹ مار چھوڑتا، سارے راضی کر. ویلکم بیک. ہاں بھائی، تم نے وہ چکوال میں، چکوال سے پہلے وہ جو آپریشن کا نام تھا جو ایران میں ہم نے کیا، مرگ بر سر مچار، وہ سمجھ نہیں آیا مجھے وہ کیا تھا. آج مجھے انڈین میڈیا پہ پوچھتا بھائی جان میں ہاتھ باندھ کے التجا کروں گا، میرا خیال ہے کہ یہ نام ہمارے دوستوں کو نہیں رکھنا چاہیے تھا. سر مچار عام طور پر تو انسرجنس کے لیے یہ لوگ یوز کرتے ہیں، جو لوگ کبھی تخریب کاری یا دہشت گردی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے، یہ بیسیکلی بلوچی زبان کا لفظ ہے. سرمچار کا مطلب ہے سر مچار، اپنے سر کی پرواہ نہ کرنے والا، بہادر دلیر. تو بھائی ہم اگر آپ ان کو انسرجنٹس اور دہشت گرد اور تخریب کار ٹھہراتے ہیں تو آپ انہیں سرمچار کیوں کہہ رہے ہیں؟
تو یہ لنگوسٹک مسٹیک ہے، اسی لیے کہتا ہوں کہ تھوڑے سے یہ جو کمیونیکیشن کے ماہر ہیں ان کی خدمات کا دران ہے. آپ نے ویسے اس میں بھی ماسٹر کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اس میں یعنی ماسٹرز آف کمیونیکیشن بھی ہے. میس کمیونیکیشن. اچھا ماشاءاللہ. دوسری بات جو ہے وہ بہرحال چکوال سے میں ہٹ کے نہیں، ایک میں بات میں کہوں کہ ابھی جب میں کر رہا تھا تو مجھے ایک انتہائی میرے باخبر دوست نے یہ اطلاع دی ہے کہ آپ کے جو ساتھی آپ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ دنیا والے کیوں اتنا بھڑکا رہے ہیں، امریکہ برطانیہ. تو انہوں نے کہا کہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے، وہ تھوڑے سے اتنے خوش نہیں ہے کہ چین کیوں ایک ریسٹریننگ دونوں کو، یعنی ایسا کیوں نظر آ رہا ہے رابطے کیے ہیں دونوں طرف کہ ایسا دنیا کو کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کی جنگ ہونے ہی والی تھی اور وہ چین روک رہا ہے. وہ کہا کہ اس سے وہ لوگ خوش نہیں ہیں. اچھا اوکے. تو اب یہ درمیانی راستہ تلاش کرنے کے لیے ترکی کے اردوان سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ سر آپ آگے بڑھیں. اور ویسے بھی آر سی ڈی پاکستان ایران ترکی، ہاں تو یہ معاملہ ہوگا. بس ڈن ہو گیا. لیٹس موو فارورڈ. چکوال میں پیپلز پارٹی کے امیدوار تو بڑے جوشیلے تھے لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں ملا مجھے. سر عبداللہ صاحب ہے نا جی، وہ تو سر وہ تو امیدوار ہو گئے نا سر. نہیں تو دیکھو نا آفٹر آل وہ کچھ سوچ کے ہی بھائی وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں، ایم این اے ہوئے، اور 2018 میں تو آخری منٹ پہ ان کے بعد تو ٹکٹ تھا پیپلز پارٹی اپنا اس کا نواز کا، وہ چھوڑ کے وہ پیٹے، وہ چھوڑ کے گئے. تو اس کا مطلب چلاک آدمی ہے، کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا دائیں بائیں. 2018 والی فیضیابی اب اویلیبل نہیں ہے نا سر. اب تو یار خالی فیضیابی کی بات نہیں ہوتی نا. فرض کرو اگر وسیع تر حوالے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے لگ رہا ہے، میں دیکھو میں تمہیں بتاؤں، یہ جو آخر میں آپ سے بات کی ہے اس بندے نے، ٹھیک ہے، وہ مزاح میں دیکھو یہ جو رسٹک وزڈم ہوتا ہے نا دیہاتوں کا مزاح، اس میں بڑی چیزیں چھپی ہوتی ہیں. اس نے کہا میں سارے یہاں کی مہر لا کے خوش کری چھوڑ سکوں. جیت کون رہا ہے؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس. چکوال میں ایاز امیر صاحب کو ٹف ٹائم ملے گا. آئی تھنک کہ تم جتنے حلقوں میں گئے ہو یہ مجھے واحد حلقہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ 3 وے اسٹرانگ فائٹ ہوگی. 3 وے کون؟ ایک تو نون لیگ ہو گئی، ایک پی ٹی آئی. تم خالی پارٹی نہ دیکھو، یہ یہاں پہ انڈیویجول ایاز امیر بھی طاقتور آدمی ہے، انڈیویجول نون آدمی ہے، ٹی وی پہ جاننے پہچانی شخصیت، اتنے پرانے، اور ان کے والد صاحب بھی رہے، میں نے یہ بھی پہلے رہ چکے ہیں، ایک دفعہ میں نے بنے. پھر وہ یعنی مجید ملک صاحب کے ساتھ وہ جو ایک دفعہ جو ہارے تھے کچھ 100 ووٹوں سے ہارے تھے ایاز امیر اور صاحب. پھر دلہ صاحب جن کے نیلا دلہ سے آپ انٹر ہوئے. ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک گاؤں ضرور ہے، مطلب 4 یونین کونسل اس میں ہو سکتی ہیں، 5 ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھو مجھے لگتا ہے یہ 1 وے ٹریفک ہے یہاں ایاز امیر صاحب. آئی تھنک 3 وے یہاں پہ اچھا کنٹیسٹ ہوگا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ شاید کچھ، وہ ایک فیصل صاحب کی بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے رپورٹر، وہ دھڑا ہے جو سردار فیصل والا. او بھائی صاحب میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ایک منٹ اور ہمارے دیہاتی علاقوں میں یہ بات بڑی پریویل کرتی ہے کہ ووٹ ضائع نہیں کرنا. اللہ بھلا کرے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ 3 وے ہے پیپلز پارٹی؟ میرا خیال ہے ٹف یہ پنجاب میں واحد ایسا حلقہ ہوگا جس میں 3 وے فائٹ ہوگی. اس کی وجہ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت یا عدم مقبولیت نہیں کہہ رہا، دلہ صاحب کا اپنا بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں مقابلہ ہوگا، بٹ شاید ایاز امیر صاحب مضبوط امیدوار ہیں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اور سوموار کو نصرت جاوید صاحب کو اور مجھے آپ کو دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا، اور ہم دعا نصیب نہیں بھائی، ہماری خوش قسمتی ہوگی یار. کیا اللہ حافظ.